اس نے آپ کے لیے قربانیاں دی ہیں. اتنا میٹھا کلام ہونا چاہیے. کس سے بات کرتے ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، پوری کائنات میں سب سے میٹھے انداز سے اگر تم نے بات کرنی ہے تو سب سے زیادہ رائٹ یہ کس کا ہے؟ تمہاری، بولو نا، ماں کا. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا انداز ہے؟ فرمایا ثم من. ثم کا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد. ثم من، یا رسول اللہ ماں کے بعد دوسرے نمبر پر میٹھے انداز سے، اچھے انداز سے بات کرنا کس کا حق ہے کہ میں اس سے اچھے انداز سے بات کروں؟ ماں کے بعد. ماں کا تو پتہ چل گیا. دوسرے نمبر پہ جو میں سب سے بہترین اور مٹھاس کے ساتھ بات کرنی ہے، اخلاق میں ایکسیلنسی پیدا کرنی ہے، ماں کے بعد دوسرے نمبر پہ کون ہے وہ؟ تو اللہ نے حکم دیا یہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ کرو. پھر والدین کی فرما برداری کرو. جو جتنا قریبی ہے اس کا حق اتنا زیادہ. گورا ان چیزوں کو نہیں مانتا. وہ کہتے ہیں کسٹمر کا حق سب سے پہلے. ایئر ہوسٹس کہتی ہے کہ جہاز میں جو پیسنجر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا حق سب سے، بولو نا، پہلے. ان سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق سے بات کرنی ہے. ایئر ہوسٹس کو کبھی گالی گلوچ میں دیکھا آپ نے؟ کیا ہو گیا؟ کبھی جہاز میں جا رہے ہو، آپ نے بٹن دبایا چائے دے دیں، وہ کہہ گی ایکسکیوز می چائے ختم ہو گئی. بس یہی کہے گی نا ابھی نہیں ہے، ابھی سیٹ بیلٹ باندھیں، ابھی جہاز نیچے اتر رہا ہے، ابھی چائے پانی کا ٹائم ختم. تمیز سے بولے گی. آپ نے پھر کہا نہیں مجھے تو چائے چاہیے. پھر بولے گی بھائی دیکھیں ایکسکیوز می آپ سے ہم نے گزارش کی. پھر آپ نے کہا جی مجھے نسوار چاہیے، مجھے پان چاہیے، کچھ بھی کہہ دو، ایکسکیوز می کر کے پتلی گلی سے نکل جائے. یہ نہیں ہوگا تیری ایسی کی تیسی، تو وہ اس کو نکالو، جہاز روکو، سائڈ پہ لگاؤ. جیسے بس میں ہوتا ہے نا، بسوں میں تو ہم نے دیکھا ہے وہ گڈی نو سائڈ تے لاؤ، بندے نو اٹھا، چلو یہ نکل باہر یہاں سے. اور بسوں میں تو بعض دفعہ کھائی میں بھی گرا دیتے ہیں، سنا ہے. ایئر ہوسٹس کے اخلاق سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اخلاق انسان کے، بولو بھائی، کیسے ہوتے. اب جو ایئر ہوسٹس کے اخلاق ہیں، اللہ یہ کہتا ہے کہ ان اخلاق کو 3 سے ضرب دے کے ماں سے اس اسٹائل میں بات کیا کرو. بہت مشکل ہے سمجھانا. جب اپنی ماں سے بات کرو تو جس اسٹائل میں ایئر ہوسٹس تم سے بات کر رہی ہے نا، اس اسٹائل کو 3 گنا، بولو، بڑھا دو. اس میں 3 چمچ چینی کے اور ڈال دو. جتنی شکر اس نے اپنی زبان میں ڈالی ہے آپ سے بات کرنے کے لیے، اس شکر میں 3 چمچ اور ملا دو. ہو رہا ہے اس پہ عمل؟ بولو نا بھائی. لوگ بھی کیمرے میں کہہ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں بولتے کیوں نہیں ہیں لوگ. جو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا ویڈیو، کہہ رہے ہیں یار یہ کیا ہو گیا، بول کیوں نہیں رہے. اتنا زور سے بولا کرو کہ لوگوں کو آواز چلی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، بخاری مسلم کی حدیث، یا رسول اللہ من احق الناس بحسن خلقی. حسن خلق ہے اخلاق کا حسن. حسن جو ہے نا عربی میں بیوٹی سے اوپر کی چیز ہے، یاد رکھو. تو اب ماں سے اچھا سلوک کس کے لیے ہو رہا ہے؟ اللہ کے لیے. تو یہ بھی عبادت ہے نا. تو اس میں بھی کیا پیدا کی جائے؟ ایکسیلنسی پیدا کی جائے. ابا سے اچھا سلوک کس کے لیے ہو رہا ہے؟
بھائی دنیا کے لیے تھوڑی ابا نے تو پال پوس کے بڑا کر دیا، اب ابا کی کیا ضرورت ہے، اب تو ابا کے کھانے کا ٹائم آ گیا، اب ابا آپ سے پیسے مانگیں گے. تبھی گورے تو وہی اولڈ ہوم میں جمع کرا دیتے ہیں نا کہ یار ترقی کی راہ میں کیا بن رہے ہیں، یہ رکاوٹ بن رہے ہیں، تو ٹینشن پال لیں گے، ضرورت ہی نہیں ہے. ابا اماں کو پورا نچوڑ لیا، اب جب بڑے ہو گئے تو ابا اماں کیا لگتے ہیں، فل ٹینشن، کھانس رہے ہیں، کورونا کا خطرہ بھی ان کو زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور بوڑھے ہیں نا، اور ابا تو فل ٹینشن ہوتے ہیں بڑھاپے میں. اماں تو پھر بھی تھوڑا خیال کر لیتی ہیں. ابا جتنی نصیحتیں جوانی میں کرتے ہیں نا، بڑھاپے میں 10 گنا اس کی سپیڈ بولو بھائی بڑھ جاتی ہے. تو اب وہ جوانی میں نصیحتیں برداشت نہیں ہو رہی تھیں، اب ابا کے بڑھاپے کی نصیحتیں، تو کیونکہ جوانی میں برداشت نہیں ہو رہی تھی، حالانکہ اس وقت تو ابا سے پیسے بھی ملتے تھے، اب تو پیسے دینے پڑ رہے ہیں، اب کہاں سے نصیحت برداشت ہوگی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ من احق الناس بحسن خلقی. تو یہاں بھی دیکھو حسن کا لفظ ہے، احسان سے نکلا ہے یہ، بلکہ احسان حسن سے نکلا ہے. تو صحابی یہاں یہ نہیں پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ میرے اچھے اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، یہ سوال نہیں ہے. یا میں کس سے ٹھیک طریقے سے بات کروں، ٹھیک کا لفظ بھی نہیں ہے، گڈ کا لفظ بھی نہیں ہے. یار ایک مجھے بات بتاؤ، ایک کوئی مفتی صاحب کے پاس آئے، مسئلہ پوچھے، مفتی صاحب میں نے سنا ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں سے صحیح بات کیا کرو، بدتمیزی سے پیش نہیں آیا کرو، تو میں ٹھیک طریقے سے بات کس سے کیا کروں، سب سے پہلے کس سے؟ تو ہم بتا دیں گے بھائی سب سے پہلے ماں ہے، پھر باپ ہے، پھر باقی لوگ ہیں، یہی بتائیں گے نا، ہمارا اسٹائل کیا ہوگا، یہ ہوگا. لیکن صحابی نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ میں ٹھیک طریقے سے کس سے بات کیا کروں، سب سے پہلے اس کا مستحق کون ہے. نا نا نا، انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا یا رسول اللہ بہتر طریقے سے میں کس سے بات کیا کروں، اس میں سب سے زیادہ مستحق کون ہے، کس کا رائٹ ہے سب سے زیادہ کہ میں اس سے بہتر انداز میں بات کروں. نا 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 نا، آپ نے فرمایا من احق الناس بحسنی، حسن کا لفظ، میرے اخلاق میں جو ایکسیلنسی پیدا ہوگی اس ایکسیلنسی کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ یعنی آج کے زمانے میں جو اسٹائل ایئر ہوسٹس کا ہوتا ہے، شاید ہم اس کو ایکسیلنٹ کہہ سکتے ہیں اس کو، شاید، کیونکہ اس سے اچھے اخلاق کی کم از کم مجھے تو مارکیٹ میں کوئی مثال اب تک، ہم نے بسوں میں بھی سفر کیا ہے، ٹرینوں میں بھی سفر کیا ہے، اور اللہ بھلا کرے جہازوں میں بھی کیا ہے، گاڑیوں میں بھی کیا ہے، کار میں بھی کیا ہے، ہر طرح سے کشتیوں میں بھی کیا ہے. تو جو عملہ سب سے اچھا اخلاق والا ہمیں ملتا ہے وہ کہاں ملتا ہے؟ بولو نا، جہاز میں. اور سب سے زیادہ بدتمیز عملہ کہاں ملتا ہے؟ بسوں میں. پیشاب کے لیے گاڑی رکوا لو، پیشاب رک جاتا ہے آدمی کا ٹینشن سے، وہ اتنی ہارن بجا رہا تھا، پاؤں پاؤں بجا رہا ہوتا، بیٹھ بھائی. نماز کے لیے رکوا لو، سب ایک جیسے نہیں ہوتے. نماز کے لیے بعض دفعہ روکنا مشکل ہو جاتا ہے، نماز ہی نہیں پڑھنے دے رہے ہوتے، تو پھر اپنی عزت اسی میں ہے کہ آپ ڈرائیور سے تمیز سے بات کریں. W11 میں سفر کرو، کنڈکٹر کو دیکھا ایکسکیوز می پلیز تھوڑا سا کرایہ دے دیں آپ، کبھی دیکھا آپ نے کنڈکٹر کو W11 میں؟ ہے بھائی، گھسیڑتا رہے گا بندے. اخلاق دیکھو، جگہ نہیں ہے بھائی، پاؤں بس پوری یوں ہوئی ہوئی ہے، اس کی الائنمنٹ کی ایسی کی، میں نے کہا نا کام کا بیڑا غرق، ایک کام کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے، بس کا بیڑا غرق کر دیا، وہ یوں جھکی ہوئی ہے پوری ادھر کو، آدھی پبلک چھت پہ بیٹھی ہوئی لٹک رہے ہیں، کھڑکیوں سے بندے گر رہے ہیں، مگر کنڈکٹر گھسے گا، ایک سے بھی ایکسکیوز، اتنی ٹینشن دے کے بھی ایکسکیوز نہیں کرتا. حالانکہ تمہیں تو 2 رکعت نفل توبہ کے پڑھنے چاہیے لانڈھی پہنچنے کے بعد نا، تمہیں تو یا اللہ میں نے جو مسافروں کو جو غم دیا، میں نے جو دکھ دیا، میں اس پہ تجھ سے معافی مانگتا ہوں. کیسے دھکا دے رہا ہوگا، اور بھائی ادھر سے، اور حیرت کی بات ہے ادھر سے گھستا ہے اور اگلے گیٹ سے نکل آتا ہے، جگہ ہے نہیں.
سب سے کرایہ لے, اس کی جیب کبھی نہیں کٹتی, سب کی کٹ جاتی ہے, حالانکہ سب سے زیادہ پیسے اس کے پاس ہوتے ہیں. تو بزنس, یہ جیب کتروں کا بزنس بھی سائڈ میں چل رہا ہے ان کا, اس پہ بھی کمیشن, سب کی بات نہیں جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ. تو میری جہاں تک جو میں نے دیکھا ہے, سب سے اچھے اخلاق جہاز کے عملے کے ہوتے ہیں. تو ہم اس کو آج کے دور سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایکسیلنٹ ہوتے ہیں. وہ الگ بات ہے وہ ان کی نیت کیا ہے, لیکن ظاہری لحاظ سے بہرحال بہت اچھے اخلاق ہوتے ہیں. تو اب ہم مثال, ہمارے پاس ایئر ہوسٹس کے علاوہ کوئی مارکیٹ میں اتنے اچھے اخلاق کی ملتی نہیں ہے سفر کے دوران. تو دنیا بھی ایک مسافر خانہ ہے. تو اب حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ, میں اپنے اخلاق میں جو ایکسیلنسی پیدا کروں تو اس ایکسیلنسی کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ یعنی سب سے زیادہ میٹھے انداز سے بات میں کس سے کروں؟ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں آج کی زبان میں, جب میں بات کسی سے کروں تو اس میں شکر گھولوں میں, تو سب سے زیادہ چینی اور سب سے زیادہ شکر کس سے بات کرتے ہوئے اپنے کلام میں گھولوں؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امک, پوری کائنات میں سب سے میٹھے انداز سے اگر تم نے بات کرنی ہے تو سب سے زیادہ رائٹ یہ کس کا ہے؟ تمہاری, بولو نا, ماں کا. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ, کیا انداز ہے؟ فرمایا ثم من, ثم کا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد, ثم من, یا رسول اللہ ماں کے بعد دوسرے نمبر پر میٹھے انداز سے, اچھے انداز سے بات کرنا کس کا حق ہے کہ میں اس سے اچھے انداز سے بات کروں؟ ماں کے بعد, ماں کا تو پتہ چل گیا, دوسرے نمبر پہ جو میں سب سے بہترین اور مٹھاس کے ساتھ بات کرنی ہے, اخلاق میں ایکسیلنسی پیدا کرنی ہے, ماں کے بعد دوسرے نمبر پہ کون ہے وہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا امک, ماں کے بعد دوسرا نمبر بھی کس کا ہے؟ بولو بھائی, کیا عجیب انداز ہے. حالانکہ یہ عام عرف کے مطابق جواب سوال کے مطابق, بولو بھائی, نہیں ہے. مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ سب سے بڑا حق کس کا, میں کہوں ماں کا. وہ کہ اس کے بعد کس کا, تو میں کہوں ماں کا. وہ کہے گا میں اس کے بعد کا پوچھ رہا ہوں, اس کا تھوڑی پوچھ رہا ہوں. تو یہ سرسری نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ بلاغت والا کلام نہیں ہے, یہ غلط کلام ہے اگر سرسری نگاہ سے دیکھا جائے. کیونکہ ہم پوچھ رہے ہیں کہ اس کے بعد, ماں تو پتہ چل گیا, ماں کے بعد اس کے علاوہ بتائیں آپ. لیکن نبی دوبارہ کس کا نام لے رہے ہیں؟ یہ سرسری نظر میں یہ کلام بلیغ نہیں ہے, لیکن حقیقت میں یہ بلاغت کے اعلی معیار پہ پہنچا ہوا کلام ہے. کیونکہ بات کو دل میں اتارنے کا اس سے بہتر طریقہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ماں کے بعد دوسرا نمبر بھی کس کا ہے؟ ماں کا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ماں کے بعد اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کسی سے بہت ہی میٹھے انداز میں بات کرنی ہے تو یہ حق دوبارہ ماں کو دے دو. دوبارہ کس کو دے دو؟ صحابی نے پھر پوچھا یا رسول اللہ ثم من. دیکھو صحابی کا انداز بھی کیا ہے, وہ چونکہ ان کو یہ تھا کہ مجھے ماں کے علاوہ اب چاہیے کہ کون ہے, اور نبی نے دوبارہ کس کا نام لے لیا؟ ماں کا. لہذا صحابی نے پھر اپنے سوال کو ریپیٹ کیا, کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مجھے میرے سوال کا جواب نہیں ملا. تو انہوں نے تیسری دفعہ پوچھا یا رسول اللہ
ثم من, یا رسول اللہ تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک. تیسرے پہ بھی کون ہے؟ بولو بھائی. یہ ہیں ویمن رائٹس. یہ کیا ہے؟ یہ جو بے شرم لوگ حقوق نسواں اور عورتوں کے حقوق کے نام پہ الو بنا رہے ہیں نا, ان کی باتوں میں مت آیا کرو. ان کا مقصد صرف عورت کو کپڑوں سے آزاد کرنا ہے اور مرد کی دسترس سے آزاد کر کے مرد کے مقابلے میں لا کے مرد کا دشمن بنانا, تاکہ مرد عورت سے محبت کرنا چھوڑ دے, اس کا حق دینا چھوڑ دے. تمہیں اسلام نے عورت کے جو حقوق بیان کیے ہیں, اس کے بعد ہمیں کسی اور سے عورت کے حقوق کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کسی لبرل سے, کسی حکومت سے, کسی ویمن رائٹ سے, کسی سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اسلام نے بتا دیا ہے کہ ماں کے روپ میں عورت کا کیا حق ہے, بیوی کے روپ میں عورت کا کیا حق ہے, کہ بیٹی کے روپ میں عورت کا کیا حق ہے, بہن کے روپ میں عورت کا کیا حق ہے. اور یہ جو لبرل لوگ ہیں یہ صرف گرل فرینڈ کے حقوق جانتے ہیں, گرل فرینڈ سسٹم معاشرے میں لانا چاہتے ہیں, تمہیں درندہ بنانا چاہتے ہیں, تمہیں زانی بنانا چاہتے ہیں, تمہیں بدکار بنانا چاہتے ہیں. ان کا کوئی فیملی سسٹم نہیں ہے. جو قوم نکاح کی قائل نہ ہو ان کے ہاں ماں بہن بیٹیاں ہوتی ہیں. ماں بہن بیٹی, بھابھی چچی, خالہ ممانی, مامی پھپھی, یہ رشتے تو شادی بیاہ کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں. اولاد ہوتی ہے تو یہ رشتے وجود میں آتے ہیں. پھر ان رشتوں کا پاس رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. جن قوموں میں ہاں رشتے ہی نہیں ہے تم ان سے سیکھ رہے ہو کہ عورت کے حقوق ہمیں بتاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تیسرے نمبر پہ کس کا حق ہے؟ بولو بھائی. ماں کا. پھر صحابی نے پوچھا ثم من. اس کے صحابی بھی پوچھتے جا رہے ہیں, دیکھو رک نہیں رہے, کیونکہ ان کے سوال کا جواب مل نہیں رہا کہ یا رسول اللہ آپ ماں کا تذکرہ ختم کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ماں کے بعد کس کا حق ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم ابوک. چوتھے نمبر پہ کون ہے؟ باپ. پوری کائنات میں اگر آپ کسی سے نرم انداز سے بات کرتے ہیں, میٹھے لب و لہجے میں بات کرتے ہیں, بہت سے لوگ ہیں جن سے آپ بہت نرم انداز میں بات کرتے ہیں. اپنے باس سے آپ سر کہہ کے بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ اس نے تھوڑا سا سختی کی ہو, آپ نے آنکھیں ماتھے پہ رکھ لی ہوں؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ ہے بھائی. ایک فوجی اپنے آفیسر کے سامنے کیسے بات کرتا ہے؟ آپ نے دیکھا کبھی وہ ابے تبے سے بات کر رہا ہو؟ ہیں میں کسی کی نہیں سنتا, میری اپنا لائف سٹائل ہے, سر مجھے زیادہ آرڈر نہ دیا کرو. کبھی دیکھا آپ نے ایسے سٹائل میں بات کر رہا ہو؟ سر یہ جو آپ ہر وقت کی نصیحتیں کرتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی. آفیسرز کر رہے ہوتے ہیں نا, فوج میں چونکہ زیادہ احترام ہے اس لیے میں ان کی مثال دے رہا ہوں. ایک بریگیڈیئر آیا اور ایک عام فوجی کو سمجھا رہا ہے کہ یہ کیا کرو, یہ کیا کرو. وہ جواب میں کبھی دیکھا کہ سر یہ زیادہ نصیحتیں مجھے اچھی, بولو نا سر مجھے نہیں اچھی لگتی ہیں زیادہ ہر وقت کی نصیحتیں. حالانکہ وہ آفیسر اس کو تنخواہ نہیں دے رہا, تنخواہ اس کو گورنمنٹ دے رہی ہے. اس آفیسر کے اس پر احسانات نہیں ہے, صرف ایک ڈسپلن کو برقرار رکھنے کے لیے آرڈر دیا ہے کہ تمیز سے بات کرو. اس نے آپ کے لیے قربانیاں دی ہیں, وہ آپ کے لیے لوگوں سے لڑا ہے. لڑتے ہیں کہ نہیں لڑتے؟ بھائی میرے بیٹے کو گالی دی کیوں تو نے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بھی
آپ اس سے آگے چلے جائیں. آپ کی ماں نے جو آپ کو بچپن میں محبت سے پالا عزت کے ساتھ, تو ماں کو یہ شیلٹر کس نے دیا ہے بھائی؟ باپ نے. باپ اگر نہ شیلٹر دیتا, وہ اتنی محبت کے ساتھ نہیں پالتی. یہ ٹاپک مجھے چینج کرنا پڑے گا, میری میٹر جو ہے نا شارٹ ہو جاتا ہے, بولا نہیں جاتا اس ٹاپک پر. خیر, ہم اپنا جو موضوع لے کے چلے تھے اسی کو کرتے ہیں. تو دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ چوتھے نمبر پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ بولو بھائی, باپ کا. اور اس کی علماء نے ایک حکمت یہ بھی بیان کی ہے کہ باپ چونکہ مرد ہے نا, تو اس میں برداشت کی قوت ہے. ماں میں برداشت نہیں ہوتی, اس سے بدتمیزی کرو گے بیچاری روتی رہے گی, باپ کھینچ کے 2 تھپڑ ایسا ہی ہے نا بھئی, باپ سے زیادہ نہیں, اور لگا دے گا 2-4 کی. ماں بیچاری کڑتی رہتی ہے بیٹھ کے. تو میں مثال دیتا ہوں کہ ایئر ہوسٹس سے اخلاق سیکھا کرو. جس اسٹائل میں ایئر ہوسٹس آپ سے بات کر رہی ہے, تو جب ماں سے بات کرو نا تو اس اسٹائل میں 3 چمچ چینی, 3 چمچ حدیث میں 3 گنا ہے نا, تو جتنی چینی آپ اپنے باس سے بات کرتے ہوئے اپنے کلام میں ملاتے ہو, اپنی ماں سے بات کرتے ہوئے 2 چمچ اس میں اضافی ڈال لیا کرو, تو ٹوٹل کتنے ہو جائیں گے؟ 3 چمچ ہو جائیں گے. اتنا میٹھا کلام ہونا چاہیے کس سے بات کرتے ہوئے. ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے, ان کے والدین بالکل دیہاتی, کچھ بھی نہیں آتا ان کو, بالکل گنوار, نہ بات کرنے کی تمیز, نہ اٹھنے بیٹھنے کی تمیز, لیکن بیٹے بن گئے بہت بڑے عالم, اللہ نے بڑی عزت دی. لیکن وہ اپنے باپ کا ایسا احترام کرتے تھے, ایسا بچھ جاتے تھے باپ کے سامنے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی کیا عالم ہے, کوئی مفتی ہے, کوئی بزرگ ہے. تو کیونکہ جذبات ساتھ نہیں دے رہے, ورنہ ایسے کچھ واقعات آپ کو سناتا. بھائی اللہ کا حکم ہمارے لیے کیا ہے, کافی ہے نا. تو بات کہاں سے چلی تھی کہاں کو چلی گئی, وقت بھی پورا ہو گیا ہے. میں اسی پہ بات کو سمیٹتا ہوں جلدی سے. آپ چندہ بندہ کرنا ہے جلدی سے کر لیں. ہو گیا, ہوگا نا, تو جلدی سے کر لیں. شادیوں کی بات ہی ٹھیک ہے بھائی, یہ ماں باپ کے حقوق کی بات نہ کیا کرو. وہ شادیوں والی بات کیا ہے, وہ ٹھیک ہے نا, وہ مزہ بھی آتا ہے اس میں. ٹھیک. تو بات کیا چل رہی تھی, دوبارہ سے اسی ٹاپک پر آتا ہوں. میں نے عرض کر رہا تھا کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام دیے, تو دنیا داروں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. لیکن جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے, تبھی دیکھو بہت سی حدیثوں میں آتا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول اور آخرت پر ایمان لگتا ہے اسے چاہیے کہ یہ کرے. تو اس میں اللہ کے نبی نے پہلے بتا دیا کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی, ان کو یہ باتیں نہیں سمجھ میں آئیں گی. تو ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے جو میں نے آیت اصل میں پڑھی ہے, جس پر میں نے بیان کرنا تھا, یہ بیان کا رخ ہی کہیں چینج ہو گیا سارا. عمل کرنے کے لیے انسان کو موٹیویشن چاہیے. تو اللہ نے کیا فرمایا, جو آیتیں میں نے قرآن مجید کی پڑھی ہیں اس میں اللہ نے فرمایا کہ اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کر لو. دیکھو اللہ پر دلائل کے ذریعے ایمان لانا الگ بات ہے, اور دل میں اس کی محبت پیدا کرنا یہ بالکل الگ چیز ہے. تو جیسے نماز کا حکم دیا گیا, زکوٰۃ کا حکم دیا گیا, والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا, صدقہ خیرات کا حکم دیا گیا, اسی طرح اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اپنے دل میں میری محبت پیدا کرو. یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. تو آج جو دل ہے نا وہ اللہ کی محبت سے خالی ہے.
جب محبت سے دل خالی ہوتا ہے تو اطاعت ایسے ہوتی ہے جیسے گن پوائنٹ پہ کوئی آپ سے کوئی کام کروا رہا ہو. دیکھو اپنا بزنس اور دوسرے کے بزنس میں فرق ہوتا ہے نا. اپنی دکان پہ آپ بیٹھے ہو, گٹکے کی بھی ہوگی, کیسی فکر لگی رہے گی نا ہر وقت. اور کوئی کرائے پہ آپ کو بٹھا کے چلا گیا کہ میرا شو روم ہے گاڑیوں کا, تجھے 1 لاکھ تنخواہ دوں گا, تو پھر دیکھو کیا کر آدھا دن سونے میں لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا. کیونکہ انسان کو اپنے بزنس سے محبت ہوتی ہے, دوسرے بزنس سے محبت نہیں ہوتی. اپنا بزنس گول گپے کا بھی ہوگا تو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا, دوسرے کا بزنس اگر تنخواہ پہ بٹھاؤ گے تو بیڑا ایکسیلنسی تو دور کی بات. ہمارے ایک دوست ہیں سیالکوٹ میں, بڑا بزنس ہے ان کا, تو میں نے وہاں دیکھا کہ ان کی فیکٹری میں, مجھے شوق ہے چیزیں دیکھنے کا کیا بنتا ہے فیکٹری میں, اس لیے نہیں کہ میرا کوئی فیکٹری لگانے کا پروگرام ہے, ویسے ہی. تو وہ دیکھا کہ وہ گلوز بن رہے ہیں ان کی فیکٹری میں نا, ایکسپورٹ ہونے کے لیے. سیالکوٹ میں کھیلوں کا سامان بہت بنتا ہے, تو اتنا محنت سے مزدور کام, وہ ملازم کام کر رہے ہیں. ایک سی رہا ہے, ایک کٹنگ کر کے کاٹ رہا ہے, اور سارے دل جمی سے لگے ہوئے ہیں. میں نے کہا یار پہلے کسی فیکٹری میں میں نے ملازم دیکھے ہیں اتنی تمیز سے اور اتنی دل جمی سے کام کر رہے ہیں. ورنہ سیٹ اگر فیکٹری کا دورہ کرے تو ٹھڈے مار مار کے اٹھاتا ہے نا, اوے تو کیوں سو رہا ہے یہاں پہ, کہتا ہے نا کہ نہیں کہتا. تو وہاں دیکھا سارے لگے ہوئے. تو انہوں نے کہا ان کو ہم نے دہاڑی پہ نہیں رکھا, ان کو ہم نے دہاڑی پہ نہیں رکھا. ان کو ہم نے کہا جتنے اتنے گلوز پر گلوز پہ ان کو پیسے ملتے ہیں. تو اب ان کا یہ بزنس میں شرکت ہو گئی نا. اب ان کو پتا ہے بھائی جتنا کام زیادہ کروں گا اتنے نوٹ زیادہ چھاپوں گا, اس لیے ان کو سیٹ کا آنا بھی برداشت نہیں ہوگا. یار یہ کام کا ٹائم ہے سیٹ صاحب, آپ بلا وجہ آ کے تنگ کر رہے ہو ہمیں, یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہم کام کر رہے ہیں ادھر آسٹریلیا سے وہ آیا ہوا ہے, ڈیمانڈ آئی ہوئی ہے, وہ گلوز منگوا رہے ہیں اور آپ ہمیں تنگ کر رہے ہو, بولے چلو. تو یہ کنڈیشن ہوگی. تو اب چونکہ اپنا کام بن چکا ہے نا بھائی, تو جب اللہ سے انسان کو محبت ہوتی ہے تو اللہ کے کام بھی اپنے لگتے ہیں. نماز بھی کیا لگتی ہے اپنی, زکوٰۃ بھی اپنی, پھر مزہ آتا ہے ان کاموں میں. ابھی جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں نا یہ گن پوائنٹ پہ, تھوڑا بہت قبر کا عذاب کا ڈر ہے, یار مرنا بھی ہے, کورونا سے نہ مر جائیں, پتہ نہیں, اتفاق سے اگر قبر میں سانپ نکل آیا, اتفاق سے اگر وہ باتیں فضائل اعمال میں جو لکھی ہوئی صحیح نکلی تو ہمارا کیا بنے گا, چلو جمعہ تو پڑھ لو جا کے. تو پھر کیسے آ رہے ہوتے ہیں آپ دیکھو, فجر میں کیا حال ہوتا ہے, ظہر میں کیا حال ہوتا ہے, عصر میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز میں پہلی صف میں ہوگا قیامت کے دن جب اللہ کا دربار لگے گا وہاں بھی پہلی صف میں ہوگا وہ. تو جتنا سست نماز میں ہوگا اتنا پیچھے آخرت میں اللہ کے دربار میں. اللہ کہے گا یہ مجھے دنیا میں بغیر دیکھے سب سے پہلے آ کے بیٹھتے تھے, آج جب میں نظر آ رہا ہوں تو آج اب میری مرضی سے یہ آگے آئیں گے, کل یہ اپنی مرضی سے آگے آتے تھے. تو میرے بھائی ایکسیلنسی پیدا کیسے ہوگی, جب اللہ کی محبت پیدا کی جائے. اور محبت کیسے پیدا ہوگی, ذکر کی کثرت. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے, بار بار اللہ کا تذکرہ. پھر یہ ٹاپک بہت لمبا ہے, وقت بھی پورا ہو گیا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.